سلگتے چنار قسط نمبر 58۔ سکندر اور اس کے ساتھیوں کو دو اہم خبریں ایک ساتھ اور ایک ہی گاؤں میں ملنے والی تھی۔ یہ گاؤں گاندربل نہر سے ذرا آگے پن بجلی گھر کے بالکل قریب واقع تھا، اور صبغت اللہ نے اس گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے ہی سکندر کو بتا دیا تھا کہ وہاں اس کا انتظار ہو رہا تھا۔ میرا انتظار وہ کیوں؟ سکندر نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کا مجھے علم نہیں، احسن ڈار صاحب نے بتایا ہے کہ وہ تمہارے منتظر ہیں۔ کون؟ سکندر کو بحرسی ہو رہی تھی۔ مجاہدین کے لیڈر۔ کہاں کی ہانک رہے ہو یار؟ سکندر نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ بات ناقابل یقین تھی کہ مجاہد لیڈر محض اس کا انتظار کر رہے ہوں۔ وہ ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ اس وقت ان کے قدم قدرے تیزی سے اٹھ رہے تھے۔ سفر کی رفتار کا تعین وہ صبغت اللہ کی رفتار کو دیکھ کر کرنے کے عادی ہو گئے تھے۔ وہ تیز چلتا تو باقی 11 کی رفتار بھی تیز ہو جاتی تھی۔ وہ نہر کے کنارے پہاڑی سلسلے کے دائیں طرف تھے۔ یہاں دور دور تک ویرانی تھی، اس کے برعکس بائیں طرف مگر نیچے زندگی نظر آ رہی تھی۔ آج پہلی بار وہ طلوع آفتاب کے باوجود سفر جاری رکھے ہوئے تھے۔ اس کی وجہ صرف صبغت اللہ کو ہی معلوم تھی۔ اسے عاصم نے دو ٹوک انداز میں بتایا تھا کہ 12 اپریل تک ہر قیمت پر گاندربل کے قریب مقررہ گاؤں تک پہنچنا ہے۔ صبغت اللہ نے چلتے چلتے اچانک ہی بائیں طرف کا رخ کیا۔ اب وہ پہاڑی سے اتر رہے تھے۔ ڈھلان کے باعث ان کی رفتار اور تیز ہو گئی تھی، اور ایک خطرناک موڑ پر اچانک یہ گڈریا سامنے آ گیا۔ سلام صاحب، اس نے بہت ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ صبغت اللہ کے اٹھتے ہوئے قدم رک گئے۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نے جنم لیا جو پل بھر میں ہی معدوم بھی ہو گئے۔ تم کون ہو؟ اس نے پوچھا۔ میزبانوں کا فرستادہ۔ ہم سے کیا چاہتے ہو؟ صبغت اللہ پہلے سے طے شدہ سوالات کر رہا تھا، اور سکندر کو یقین تھا کہ ان سوالوں کے جواب بھی طے شدہ ہوں گے۔ تعاون۔ کہاں تک لے جاؤ گے؟ جہاں بلایا گیا ہے، چرواہے نے جواب دے کر مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ صبغت اللہ نے اسے گلے سے لگا لیا، پھر حیرت انگیز طور پر باقی مہمانوں سے ہاتھ ملائے بغیر میزبانوں کا فرستادہ نشیب کی سمت مگر آبادی سے ہٹ کر چلنے لگا۔ صبغت اللہ نے اس کی تقلید کی تو باقی 11 افراد بھی کسی ریوڑ کی مانند اس کے پیچھے چل پڑے۔ شاید 1 میل چلنے کے بعد چرواہا انہیں گپھاؤں کی طرف لے آیا۔ اب موسم اچانک بدل گیا تھا۔ وہ ایک برساتی نالے کو عبور کر کے جو ہی دوسری طرف آئے، آسمان نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہاں 2 چٹانیں اس طرح آپس میں ملی ہوئی تھی کہ قدرتی چھت بن گئی تھی۔ اس چھت کے دائیں بائیں پہاڑوں کی دیواریں تھیں، اسی سبب یہاں دھوپ نہ تھی۔ وہ اس قدرتی سائبان کے نیچے چلتے رہے۔ رفتار کا تعین اب چرواہے کی قدم کر رہے تھے۔ سکندر کو اس کی چال اور پھرتی کو دیکھ کر احساس ہو گیا تھا کہ وہ یہاں کا مستقل رہنے والا ہے، اور شاید اس کی اچانک ذمہ داری بھی یہی ہے، رہنمائی۔ اچانک انہیں سخت سردی محسوس ہونے لگی، اور کچھ ہی دیر بعد انہیں شدید ٹھنڈ کی وجہ بھی معلوم ہو گئی۔ دائیں بائیں کھلے حصے سے اچانک ہی پانی آنے لگا۔ باہر بارش ہو رہی تھی، شاید موسلا دھار بارش۔ سکندر کو خطرہ محسوس ہونے لگا کہ وہ بارش کے باعث اس پانی میں پھنس جائیں گے، مگر اسے دیکھ کر شدید حیرت ہوئی کہ یہ پانی جو سیلابی کیفیت میں اندر داخل ہو رہا تھا، نظر نہ آنے والے شگافوں میں غائب بھی ہو رہا تھا۔ یہ بہت دلکش منظر تھا جسے دیکھ کر سکندر تر و تازہ ہو گیا۔ کئی گھنٹے بعد چرواہے کی رفتار کم ہونے لگی۔ اس وقت تک صبغت اللہ سمیت سب کی سانس پھول چکی تھی۔ وہ خنکی کو فراموش کر چکے تھے، کیونکہ مسلسل چلنے کے باعث اب انہیں پسینہ آنے لگا تھا۔ اچانک مقابل سمت سے ایک اور شخص نمودار ہوا۔ مہمان لے آئے فیاض بھائی؟ نووارد نے پوچھا۔ الحمدللہ، چرواہے نے بہت پرسکون انداز میں جواب دیا۔ اب اس کے اٹھتے قدم رک چکے تھے۔ تم کیسے ہو بھائی عبداللہ؟ اللہ کا احسان ہے۔ عبداللہ نے ان سب کو بغور دیکھا۔ وہ تھکن سے چور تھے، ان کی حالت واقعی ابتر ہو رہی تھی۔ آپ لوگ آرام کر لیں، ہم 1-1.5 گھنٹے تک یہاں سستا سکتے ہیں فیاض بھائی۔ اس کا لہجہ بےحد نرم تھا، لگتا تھا کہ جیسے یہ گوجر شہر دیکھ چکا ہو۔ ہم کہاں ہیں اس وقت؟ سکندر نے ایک طویل سانس لے کر پوچھا۔ باقی افراد فوراً ادھر ادھر بیٹھ کر پیر دبانے لگے تھے۔ ہم اس وقت ڈگنی بل کے باہر ہیں، عبداللہ نے جواب دیا۔ یہاں ذرا دور ترائی کے بعد ڈگنی بل ہے، 22-23 خاندان رہتے ہیں ادھر۔ ہمارے رہنما نے ہم سے زیادتی کی ہے۔ اگر وہ ہمیں وہیں زندگی کی جھلک دکھاتا ہوا لاتا تو ایک نیا تجربہ ہوتا ہمیں۔ مجاہد نے سر ہلاتے ہوئے شکایت کی۔ کیا آپ لوگ سیر و سیاحت کے لیے نکلے ہیں؟ فیاض نے خشک لہجے میں پوچھا۔ بھائی فیاض کی بات درست ہے مہمانوں، عبداللہ نے لہجہ بےحد نرم رکھا۔ اگر آپ بستیوں سے گزرتے یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے، یہ سوچ لینا غلطی ہوگی کہ ہر علاقے کی 100% آبادی ہماری دوست ہے۔ ہر بستی میں کہیں نہ کہیں مخبر بھی ہوتے ہیں۔ وہ قریب تر فوجی دستے کو 12 افراد اور اسرار افراد کی نقل و حرکت کے بارے میں اطلاع کر دیتے، اور پھر فوج ایک جعلی مقابلہ دکھا کر آپ سب کو قتل کر دیتی۔ ابھی چند روز قبل اشفاق مجید وانی کی شہادت والے دن کپواڑہ کے ایک درے میں 5 حریت پسند اسی طرح شہید کیے گئے تھے۔ تو کیا بستیاں حریت پسندوں کے لیے محفوظ نہیں؟
ابھی نہیں، فیاض نے جواب دیا، لیکن وہ دن دور نہیں جب حریت پسند بلا کھٹکے ان بستیوں میں سے گزر سکیں گے۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ بستی والے چوری چھپے مجاہدین کی مدد کرتے ہیں۔ اس دوران ہم گاؤں دیہات میں مخبروں کا کھوج لگا رہے ہیں۔ ایک بار مخبروں کا صفایا ہو گیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر بھارتی فوج مخبروں سے مایوس ہو کر کنٹرول لائن پر نفری دگنی تگنی کر دے گی۔ سکندر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ عبداللہ بولا، بات صرف اتنی سی ہے کہ بھارتی درندوں سے نمٹنا آسان ہے، بس اپنوں کی غداری سے خوف آتا ہے۔ وہ سب خاموش ہو گئے۔ اپنوں کی غداری کے باعث ہی کشمیر ابھی تک بھارتی تسلط برقرار تھا۔ یہ تکلیف دہ حقیقت ہر ایک کے ذہن میں موجود تھی۔ وہ دیر تک سوچوں میں گم رہے، حتیٰ کہ عبداللہ نے کوچ کرنے کا اعلان کر دیا۔ بسم اللہ جوانوں، اس نے بآواز بلند کہا، بس اب چلتے ہیں۔ سب سے پہلے مجاہد تھوڑا، پھر سکندر، پھر صبغت اللہ، اس کے بعد باقی 9 افراد بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ فیاض وہیں لیٹا رہ گیا۔ وہ شاید سو چکا تھا، کسی نے اسے اٹھا کر بے آرام کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ دوران گفتگو یہ بات پہلے ہی واضح ہو چکی تھی کہ اب رہنمائی عبداللہ کرے گا۔ عبداللہ کی رہنمائی میں وہ 15-20 منٹ بعد ہی صاحبان سے نکل آئے۔ اب چاروں طرف سنہری دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ بارش سے نہائے ہوئے درخت بہت خوبصورت لگ رہے تھے، جبکہ دور دور تک گھاس کی سبز قالین بچھی ہوئی تھی۔ بارش اگرچہ بند ہو چکی تھی، تاہم درختوں کے جھولنے سے موتی برس رہے تھے۔ آگے چل کر ہلکی پھوار میں پڑنے لگی، مگر یہ اتنی تیز نہ تھی کہ ناخوشگوار محسوس ہوتی۔ ان کے پیروں میں موسموں کا مقابلہ کرنے والے جوتے تھے، لہٰذا انہیں زیادہ ٹھنڈ بھی محسوس نہیں ہوئی۔ عبداللہ مہکتی پگڈنڈیوں سے لے جا رہا تھا۔ ان کے چاروں طرف درجنوں اقسام کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ کہیں پھولوں کی بیلیں تھی تو کہیں پودے، اور کہیں پھول بھرے درخت جھوم جھوم کر ان کا استقبال کر رہے تھے۔ درختوں کے اس سرسراتے جنگل، چوٹیوں پر چھائے ہوئے پانی بھرے دودھیا اور لہلاتی گھاس دیکھ کر سکندر کا دل بھر آیا۔ غاصب اب تک اس حسین جنت پر قابض ہے، یہاں آگ لگا رہے ہیں وہ۔ بسم اللہ، خوش آمدید، خوش آمدید عزیزو۔ ایک غار میں داخل ہوتے ہی سیاہ ریش والا کڑیے نوجوان نہ جانے کہاں سے نمودار ہو کر انہیں گلے لگانے لگا۔ سکندر اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ لمبی ناک، سرخ رنگ، ذہین چہرے والے اس نوجوان کے سراپے سے شجاعت جھلک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چالاکی تھی تو چہرے پر دانش۔ اس نے جینز اور فلالین کی پرانی سی قمیص پہنی ہوئی تھی، اور اس معمولی لباس میں بھی وہ بہت پروقار نظر آ رہا تھا۔ میرا نام منصور ہے بھائیو، نوجوان نے ہاتھ پھیلا کر کہا، اور تم یقیناً سکندر ہو۔ وہ سکندر کو نہ جانے کیسے پہچان گیا۔ دونوں گلے ملنے لگے تو سکندر کو وہی مہک محسوس ہوئی جو اس نے اشفاق مجید وانی سے آخری ملاقات میں محسوس کی تھی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا کہ یہ بھی شہیدوں میں اپنا نام لکھوانے والا ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر منصور کو بھینچ لیا۔ آپ لوگ اس طرف چلے۔ منصور نے دائیں طرف ایک پہاڑی گلیارے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ قدرتی گلی تھی جو نہ جانے کتنے ہی غاروں کو ملا رہی تھی۔ یہاں آپ کے لیے کمرے تو نہیں، کھولیوں نما غار ضرور ہیں، لیکن ہم نے آپ حضرات کے لیے خاص طور پر گرم پانی کا اہتمام کیا ہے تاکہ آپ کی تھکن اتر سکے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے یہاں بہت برگزیدہ ہستیاں موجود ہیں برادر۔ سکندر نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ کیسے؟ منصور نے مسکرا کر پوچھا۔ اس لیے کہ میرا دل بہت خوش ہے، اور یہ دل اسی وقت جھوم اٹھتا ہے جب آس پاس بزرگ موجود ہوں۔ ہاں برادر، یہاں ایسے تمام بزرگ موجود ہیں جو ہماری روحانی رہنمائی کرتے ہیں، اور جو تحریک آزادی کشمیر میں بھی سرگرم ہے۔ اللہ کا شکر ہے، صبغت اللہ نے لقمہ دیا۔ پھر وہ ایک ایسے غار میں پہنچ گئے جہاں ایک طرف چشمہ رل ترل کر رہا تھا تو دوسری طرف ایک کالے ڈرم میں پانی گرم ہو رہا تھا۔ بھاپ کی وجہ سے یہاں سردی کم تھی، اس کے باوجود چشمے کے پانی کی خنکی کا محض احساس ہی انہیں پھریڈے لینے پر مجبور کر رہا تھا۔ آپ لوگ اپنی سہولت کے مطابق غسل کر سکتے ہیں، منصور نے کہا۔ پھر انہوں نے کوئی تکلف نہیں کیا، جانگیں پہنے وہاں موجود کنستروں میں گرم پانی بھرا، ڈونگے اٹھائے اور چشمے کا سرد پانی گرم پانی میں ملا کر نہانے لگے۔ انہیں پہلی مرتبہ غسل میں واقعی لطف آ رہا تھا۔ میں آپ کو مرکزی حال میں لے جا رہا ہوں برادر، منصور نے گلیارے سے گزر کر دائیں طرف مڑتے ہوئے کہا۔ ہم نے ایک بڑے غار کو واقعی کانفرنس روم میں بدل ڈالا ہے۔ بیٹھنے کے لیے خوش گھاس کا آرام دہ فرش، ٹیک لگانے کے لیے غار کی عمدہ دیواریں، اور کمال یہ ہے کہ وہاں مائکرو فون کے بغیر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ سکندر ہنس پڑا۔ منصور اسے بہت اچھا لگا تھا۔ وہ کانفرنس روم میں داخل ہوئے تو ایک لمحے کے ٹھٹک کر رہ گئے۔ اندر کئی چراغ جل رہے تھے، مگر اثر روشنی چہروں سے پھوٹ رہی تھی جو وہاں موجود تھے۔ ان کی تعداد 10 سے کم نہیں تھی۔ سب کے چہروں پر شفیق تبسم تھا، سب کی آنکھیں چمک رہی تھی، اور وہ سب قائد اعظم کی تصویر کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دیوار پر کسی نے چونے سے لکھا تھا، کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے، قائد اعظم۔ سامنے والی دیوار پر لکھا تھا، کشمیر بنے گا پاکستان۔ ایک طرف لکھا تھا، پاکستان سے رشتہ کیا، اور اس کے نیچے جلی حروف میں کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ ایک تغرا بہت نمایاں تھا، قرآن کریم کے الفاظ ہمت پڑھا رہے تھے۔
اور تمہیں وہ دوسری چیز بھی ملے گی جو تمہیں مرغوب ہے، اور وہ ہے اللہ کی طرف سے مدد اور بہت جلد ملنے والی فتح ہے۔ بسم اللہ۔ سب سے آگے بیٹھے ہوئے بزرگ کے اٹھتے ہی باقی تمام افراد بھی کھڑے ہو گئے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ آج ہم وادی کشمیر کے نوجوانوں کو اپنی گناہگار آنکھوں سے خود دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان دینے کا عزم کیا ہوا ہے۔ گویا ہم انہیں دیکھ کر سعادت حاصل کر رہے ہیں، جنہوں نے جنت خرید لی ہے۔ سبحان اللہ۔ بزرگوں نے آگے بڑھ کر نوجوانوں کو سینے سے لگا لیا اور نوجوانوں کے سینے نور سے بھرنے لگے۔ سکندر کی اس وقت عجیب کیفیت تھی، وہ اپنے آپے میں نہ تھا، اس کی آنکھیں برس رہی تھی، یوں جیسے چھمچم برسات برس رہی ہو۔ رسمی تعارف کے بعد گفتگو شروع ہوئی اور اصل گفتگو کا آغاز انہی بزرگ نے کیا جو سب سے پہلے کھڑے ہوئے تھے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے پورے خطے میں جذبہ جہاد زندہ کیا، اور اپنے ان افغان بھائیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے جہاد کا آغاز کر کے اس کی حرارت اس طرف کشمیر اور اس طرف وسطی ایشیا تک پھیلا دی۔ سکندر ان کی تقریر سنتا رہا، وہ حکمت عملی کی باتیں کر رہے تھے۔ ان کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ بزرگوں کو یہ اجلاس کئی روز سے جاری ہے، اس میں بعض اہم فیصلے کیے جا چکے ہیں، اور یہ بھی کہ وہ کنٹرول لائن پار کر کے افغانستان جانے والے اس گروپ سے ملنے کے لیے کتنے بے چین تھے۔ ان کی باتیں سیدھی سادی، پاک و پاکیزہ تھی، لہجہ ایسے جیسے پتوں کی معصوم سرسراہٹ ہو یا پاکیزہ چشمے کی رل ترل۔ ان کی آنکھوں میں محبت اور خلوص کی کرن بن کر چمک رہا تھا۔ سکندر نے ایک لمحے کے لیے اس بڑے چورے کی طرف دیکھا جس میں لکڑیں تڑک رہی تھی۔ اس کے دل میں بھی ایسی ہی آگ لگی ہوئی تھی، وہ دشمن کا ٹیٹوا دبوچ کر اسے مارنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ گفتگو جاری رہی، باہر سے ایسی آوازیں پھر آنے لگی جیسے ہوا کے جھکڑ چل رہے ہوں، پھر بوندوں کی ٹپ ٹپ بھی سنائی دینے لگی۔ سکندر بتدریج پرسکون ہونے لگا، میٹھے میٹھے در سے جس میں سرور بخش لہریں اٹھنے لگی اور آزادی کا جذبہ الاؤ کی آگ بن کر دل میں بھڑکنے لگا۔ ایک بزرگ کہہ رہے تھے، آج جبکہ کشمیری نوجوان جہاد کے لیے ضروری تربیت حاصل کرنے کی خاطر جا رہے ہیں خونی لکیر کی دوسری جانب، تو ہمیں خوشی ہے کہ اس طرف سے بھی سینکڑوں نوجوان اس طرف آنے کے لیے بے چین ہیں۔ اب وہ بھی آ رہے ہیں جو جہاد افغانستان میں حصہ لے چکے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ افغان جہاد کی کامیابی کے بعد کشمیر کی آزادی محض 2 گام رہ جائے گی، محض 2 گام۔ پولیس اور فوج کے گرگوں کی تمام تر چالوں کے باوجود عاصم اپنے سینٹر سے نکل کر زوبی کی قیام گاہ تک پہنچا تو وہ تیار تھی۔ عاصم نے بہت خاموشی سے اس کا سامان چیک کیا، ضرورت کی تمام چیزیں موجود تھی۔ تمہیں پتا ہے کہ کتنا بڑا خطرہ مول لے رہی ہو تم؟ عاصم نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ ایسے خطرے تو سینکڑوں ہزاروں افراد نے مولے رکھے ہیں پیارے بھائی، زوبی نے محبت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ بے شمار افراد ایسے ہی خطرات کا سامنا کر رہے ہیں، ابھی ہمارا پیارا بھائی ٹیپو بھی آیا تھا، اسے بھی یہی فکر کھائی جا رہی تھی۔ فکر مندی کی وجہ صرف یہ ہے کہ پہلی بار خواتین کا گروپ کنٹرول لائن پار کرے گا، باقی تو مرد ہیں۔ اور دیکھو عاصم، میں روانگی کے وقت تم سے کوئی جھگڑا نہیں چاہتی، اور تو اور مونس کا بچہ بھی محتاط رہنے کی تلقین کر گیا ہے۔ کمال کر رہا ہے وہ، عاصم نے مسکرا کر کہا۔ دلاور اور مونس نے چند دنوں میں تربیت کے دوران جس ذہانت کا مظاہرہ کیا ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ دونوں غضب کے فائٹر اور قیامت کے منصوبہ ساز ہیں۔ ان کے سٹریکٹروں کا کہنا ہے کہ حرب و ضرب، سیاست اور ذہانت ایک ساتھ موجود ہے ان میں، گویا دونوں ہی عسکری اور سیاسی شعبے میں 1 یونٹ کا کام دے سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے مستقبل کو ٹیپو کے ساتھ سکندر یا عاصم کی ضرورت نہیں رہے گی۔ سکندر تو ہر دور کی ضرورت بنا رہے گا پیاری بہن، اور عاصم ہر بہن کا سہارا۔ وہ آنکھیں پوچھ کر بولی، تم اپنے وعدے پر قائم ہونا؟ ہاں، میں مونس اور دلاور کا خیال رکھوں گا، لیکن یہ بات جدا ہے کہ تم لوگوں کی واپسی تک وہ خود ہی مختلف علاقوں کے کمانڈر بن کر ہمارا خیال رکھنے کی تیار ہو چکے ہوں گے۔ میری تمنا ہے کہ خدا انہیں ایسا مستقبل عطا کرے جو بھارتی تسلط سے آزاد ہو، آمین۔ عاصم نے جواب دیا، تبھی کال بیل کی آواز سنائی دی۔ عاصم نے لپک کر وہ ہینڈ بیگ اٹھا لیا جس میں زوبی کا سامان موجود تھا۔ باہر ایک بس آ کر رکی تھی، اس میں کئی خواتین زرق برق لباس پہنے بیٹھی ہوئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی شادی میں جا رہی ہو۔ لیکن یہ بات ان کے علاوہ صرف عاصم کو معلوم تھی کہ وہ غیر معمولی راستوں سے مظفر آباد کی طرف جا رہی ہے۔ پہلا برش چلتے ہی سکندر نے خود کو گرا لیا، تمام گولیاں اس کے سر کے اوپر سے گزرتی چلی گئی۔ لیکن جب دوسرا برش چلا تو ایک ساتھی سکندر کی طرح خوش نصیب ثابت نہیں ہوا، کئی گولیاں اسے لگی اور سکندر کے بہت قریب گر کر تڑپنے لگا۔ سکندر نے رینگتے ہوئے ایک درخت کی اوٹ لے لی۔ اب صبغت اللہ مجاہد اور دوسرے فائرنگ شروع کر چکے تھے۔ سکندر کا ریوالور فی الوقت بیکار تھا، اس کی رینج اتنی زیادہ نہیں تھی۔ دشمن نے زیتونی رنگ کی وردی میں ایک پتھریلے ٹیلے کے عقب میں فائر کیا تھا۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی ٹیلے کے عقب میں پہنچ کر حملہ کرے تاکہ بھارتی فوجی کھلے حصے میں آ جائیں
اور پھر سکندری گروپ کی واحد کلاشنکوف اپنا کام دکھا سکے۔ سکندر کچھ دیر تک زخمی ساتھی کو دیکھتا رہا، پھر صبغت اللہ کی ہدایت بھی اسے یاد نہیں رہی۔ وہ تیزی سے رینگنے لگا۔ ٹیلے کے عقب میں پہنچ کر وہ دستی بم استعمال کر سکتا تھا۔ اس کے پاس 4 بم تھے اور اگر ان میں سے 2 بھی کارگر ثابت ہو سکتے تو بھارتی فوجی مارے جا سکتے تھے۔ بھارتیوں کی تعداد شاید 7 یا 8 تھی۔ مجاہد بزرگوں کے خفیہ مرکز سے انہوں نے بھی صرف 4 میل کا فاصلہ طے کیا تھا کہ یہ 7-8 فوجی گشت کرتے ہوئے نظر آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر ٹیلے کے پیچھے مورچہ بند ہو گئے تھے۔ سکندر صرف ایک لمحے کے لیے سڑک پر نمودار ہوا، پھر اس نے دوڑ لگا دی۔ اسی لمحے اس کے گروپ نے ایک اور برسٹ مارا۔ وہ سمجھ گئے کہ صبغت اللہ اسے کور دے رہا ہے۔ بسم اللہ! سکندر نے ہونٹ دبا کر پہلا بم نکالا اور بھارتی فوجیوں کی طرف اچھال دیا۔ صبح کاذب کی ملجی روشنی میں ایک زوردار دھماکہ سا ہوا اور پھر دھماکہ سنائی دیا۔ سکندر نے دوسرا، تیسرا اور پھر چوتھا بم بھی اچھال کر دائیں طرف چھلانگ لگا دی۔ وہ دلدلی زمین پر گر کر کیچڑ میں لت پت ہو گیا، مگر اس نے نظریں ہدف سے نہیں ہٹائی۔ چاروں دھماکے ہو چکے تھے۔ ٹیلے کے درخت دھڑا دھڑ جلنے لگے، مگر اب وہاں زندگی کا کوئی ثبوت موجود نہیں تھا۔ بھارتیوں کے اعضاء دور دور تک بکھرے ہوئے تھے۔ کیا واقعی؟ سکندر نے کیچڑ میں سنا ہوا چہرہ اٹھا کر مزید غور سے دیکھا۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہ جانے کیسے چاروں بم ٹھیک اس جگہ گرے تھے جہاں بھارتیوں نے شانے سے شانہ ملا کر مورچہ بنا رکھا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ سکندر! اچانک اسے صبغت اللہ کی آواز بہت قریب سنائی دی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ صاف آسمان پر گلابی دھند پگھل رہی تھی۔ دھند کے اس دبیز چادر کو چاک کرنے کے لیے سورج کی روشن کرنیں بڑی جدوجہد کر رہی تھی۔ صبح قریب تھی۔ مبارک ہو سکندر! صبغت اللہ نے اسے ٹوکا دے کر کہا۔ مبارک ہو، تم نے پہلی مرتبہ ہی 8 شکار کیے ہیں۔ وہ کیسا ہے؟ سکندر نے جھرجھری لے کر پوچھا۔ وہ خالق حقیقی سے جا ملا، صبغت اللہ نے جواب دیا۔ تبھی سکندر کو یوں لگا جیسے ہواؤں کے جھکڑ درختوں کی ڈالیوں سے الجھ الجھ کر سسک رہے ہیں، بین کر رہے ہیں۔ پھر بارش ہونے لگی۔ تیز فوار میں وہ اٹھا، تاریک اور بجھے بجھے سے آسمان تلے چلتے ہوئے اپنے شہید تک پہنچ گیا۔ شہید کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مان سکندر نے افق کی طرف دیکھا، وہاں اب روشنی تیز ہونے لگی تھی۔ عالم شہید ہو گیا۔ سکندر نے زیر لب کچھ پڑھنے کے بعد مجاہد عالم کی آنکھیں بند کر دی۔ عالم کا جسم گولیوں سے چھلنی تھا، لیکن وقت شہادت وہ جانے کیا سوچ کر مسکرایا تھا کہ یہ مسکراہٹ چہرے پر جم چکی تھی۔ یہ شہید کی آخری اور لافانی مسکراہٹ تھی جسے کوئی جبر یا ظلم مٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ شہید نے یقیناً آخری سانس لیتے ہوئے مستقبل میں جھانک لیا تھا۔ اس نے وہ منظر دیکھ لیا تھا کہ بھارتی فوج کس بے ترتیبی کے انداز میں وادی سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے۔ ہم اسی جگہ اپنے شہید کا جسد خاکی زمین کے سپرد کریں گے برادر، سکندر نے ہولے سے کہا۔ اس نے امڑتے ہوئے آنسو پر ضبط کرنے کے بند باندھ دیے تھے۔ شہید کو تدفین کے لیے تیار کرو۔ صبغت اللہ بالکل خاموش رہا۔ اس نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ فی الوقت سکندر نے کمان سنبھال رکھی تھی۔ وہ بہت تیزی سے عالم شہید کی آخری آرام گاہ بنانے لگے۔ چند گھنٹوں کی زبردست محنت کے بعد ایک گروپ نے قبر تیار کر لی، دوسرا گروپ نہ جانے کہاں سے لکڑی کے تختے لے آیا۔ اس دوران سکندر ایک صاف ستھرے اور قدرے ہموار پتھر پر لوہے مزار تیار کر چکا تھا۔ نماز جنازہ صبغت اللہ نے پڑھائی۔ اس کے بعد شہید کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ حافظ جنت کے دولہا، سکندر نے لوح مزار پر لگاتے ہوئے کہا۔ سارے شہیدوں کو ہمارا سلام کہنا اور ان کی خدمت میں عرض کرنا، ہم بھی تیار بیٹھے ہیں۔ لوہے مزار نصب ہونے کے بعد وہ فاتحہ پڑھنے لگے۔ اللہ کی نظریں ان الفاظ پر تھی جو پتھر پر جگمگا رہے تھے۔ مجاہد عالم شہید سفر عرض جہاد میں شہادت پا کر سرخرو ہوا، بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے، فروغ گلشن و سود ہزار کا موسم۔ سری نگر میں دیکھتے ہی دیکھتے مجاہدوں کا ایک نیا گروپ نمودار ہوا۔ اس کا نام سکندری جتھا تھا اور اس نے بھارتی فوجی گاڑیوں پر تاک تاک کر حملے شروع کر دیے۔ اس گروپ کی قیادت بھی ٹیپو کے پاس تھی، لیکن مجاہدین بخوبی جانتے تھے کہ جتھا سوپور کے ساقی کے ان ساتھیوں پر مشتمل ہے جو کنٹرول لائن پار کر کے سری نگر پہنچے ہیں اور جنہیں افغانستان میں خصوصی عسکری تربیت دینے کے بعد سکندری جتھے کا نام دیا گیا تھا۔ ان مجاہدین میں سے بیشتر کا تعلق سوپور اور بڈگام سے تھا اور ان کا ہیڈ کوارٹر سری نگر مقرر کیا گیا تھا۔ حزب المجاہدین کی اعلیٰ کمان نے اس گروپ کو سری نگر میں خوش آمدید کہتے ہوئے اسے سکندر کا نام دیا تھا اور یہ سکندر کے لیے بڑا خراج تحسین تھا۔ ایسا رتبہ تو کسی کمانڈر کو بھی نہیں ملا تھا۔ گروپ کی جغرافیائی رہنمائی ٹیپو کے گروپ کے ذمہ تھی۔ خود ٹیپو اس کے لیے اہداف مقرر کرتا تھا، لیکن آپریشن کے دوران ساقی ہی فیصلے کرتا تھا۔
اس گروپ نے پہلا قتل بادامی باغ کے قریب کیا۔ سکندری جتھے کو انتہا پسند ہندوؤں کے ایک خفیہ اجلاس پر حملے کا ٹاسک ملا تھا۔ اس آپریشن میں گروپ کے اراکین نے زبردست ہم آہنگی کا مظاہرہ کیا۔ اجلاس کے بیشتر شرکا زخمی ہو گئے، جبکہ انتہا پسند ہندوؤں سے مسلح مقابلے میں ایک دشمن ہلاک بھی ہوا۔ ٹاسک مکمل ہوتے ہی نوجوانوں نے واپسی میں جس پھوتلے پن کا مظاہرہ کیا وہ خود پرانے مجاہدین کے لیے ایک سبق تھا۔ پورا گروپ ایک دوسرے کی حفاظت کرتا ہوا باخیریت واپس پہنچ گیا۔ سری نگر میں سکندر موجود نہ تھا، لیکن اب اس کے نام کا ڈنکا بج رہا تھا۔ بڑا ہے درد کا رشتہ، یہ دل غریب سہی، تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے۔ معزز سامعین حضرات، جد و جہد آزادی کشمیر کے ابتدائی دور کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔